بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کا حدیث جو ہے وہ شروع ہے، حدیث نمبر 82 دودھ پینے کے بعد کولی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، آپ نے پانی منگوایا اور کولی کی، آپ نے فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، دودھ پینے کے بعد کولی کرنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں دودھ پینے کے بعد کولی کرنی چاہیے، ہمارے نزدیک یہ حکم مستحب ہے۔ حالت وضو میں دودھ نوش کیا تو پھر کولی کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ حضور علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کر کے کولی کی اور یوں فرمایا دودھ میں چکناہٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش کرنے کے بعد کولی کی، اس کی کیا وجہ؟ جواب اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، منہ میں بدبو کی کیفیت پیدا نہ ہو، دودھ کی ملائی یعنی بالائی منہ میں جمع ہو کر نماز کے حالت میں الگ سے نیچے پیٹ میں نہ اتر جائے، کیونکہ دوران نماز چنے کی مقدار کوئی چیز الگ سے نیچے اتر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، حضور نے امت کی تعلیم کے لیے ایسا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام تو ہمیں سمجھانے آئے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا موقف ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے کے فوراً بعد کولی کرنی چاہیے۔ ان کے نزدیک اس کا تعلق آداب سے ہے۔ جمہور قول کی ترجیح حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش کرنے کے بعد فوراً کولی کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی احادیث ہے جس سے ہمیں بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص چکناہٹ والی چیز کھائے، مثلاً گاجر کا حلوہ، اونٹ کا گوشت، پکے ہوئے پائے وغیرہ، تو کولی کرنی چاہیے تاکہ دوران نماز اس کے ذرے الگ سے نیچے نہ اتریں اور نہ ہی وہ ذائقہ جو ہے وہ رہے، جس کی وجہ کسی شخص نے حالت وضو میں کوئی چیز پی جس کا مزہ منہ اور حلق میں باقی ہو تو وہ نماز کے لیے مانے نہیں۔ مثلاً کھارے نمکین پانی سے وضو کیا تو اس کی کڑواہٹ، اور چائے نوش کی اس کی مٹھاس، کہوہ استعمال کیا اس کا ذائقہ منہ میں باقی ہوا تو نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن احتیاط ہے کہ کولی کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ میں تمام دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیں، دین کو آسان طریقے سے سمجھیں۔ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں دین کو پیش کیا جا رہا ہے، دین بہت آسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔